بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منور ستی۔ آج کی ویڈیو میں ہم دو موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک شریف خاندان کی فٹنس اور بیماری کی ایک طویل داستان کا اجمالی جائزہ لیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیڈروں اور کارکنوں کی جو بریت اور ضمانتوں کی درخواستیں ہیں ان پر ججز نے بھی بیمار آنا شروع کر دیا ہے، اور وہ ہیلے بانوں سے وہ بات کو آگے لٹکا رہے ہیں۔ آیا پاکستان میں آئین کی کوئی صورت باقی بھی ہے یا آئین لپیٹا جا چکا ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم میاں نواز شریف اور یعنی شریف خاندان کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ یہ خاندان جب سے سیاست میں آیا اس وقت 1982 میں پہلی دفعہ میاں شریف کو جنرل ضیاء الحق نے پنجاب حکومت کی کابینہ میں لیا۔ اس سے پہلے میرے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو کرپشن کی ریشو تھی وہ تقریباً 90% سیاستدان ایسے تھے جن کو بہت نیٹ اینڈ کلین کہا جاتا تھا۔ خال خال کسی اکا دکا کسی سیاستدان پر کرپشن کا الزام لگے۔ یہ میاں شریف کے بیٹے جب سے سیاست میں آئے ہیں انہوں نے کرپشن کو باقاعدہ رواج دیا ہے، انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کو رواج دیا ہے۔ اس سے قبل میں یہ نہیں کہتا کہ سیاست میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی، وہ بھی تھی سیاست میں، اور طرح کی بہت تھی۔ یعنی بھٹو صاحب کے زمانے میں 77 کے الیکشن میں یہ تھا کہ مخالفین کو اغوا کر کے ان کو زبردستی کاغذ واپس لیے گئے ان کے، یا ان کے کاغذات ریجیکٹ کیے گئے اور الیکشن مینوپولیٹ کیا گیا۔ لیکن شریف خاندان نے آ کے جو سیاست میں بدعتیں متعارف کروائی ہیں اس نے پاکستان کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب ان کا جو صرف اگر بیمار آنے کی ہسٹری دیکھی جائے تو جب یہ اقتدار سے باہر نکلتے ہیں اور قانون ان کو اپنی طرف بلاتا ہے تو یہ ایک دم بیمار ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو اقتدار کی امید لگتی ہے تو یہ سپر فٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی 3.5 دہائیوں کی سیاست کا کل خلاصہ ہے۔ ابھی یہ بات آج اس لیے یاد آئی کہ کل رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اب شہباز شریف صاحب بھی جو ہے وہ اپنا علاج مکمل کروانے کے بعد واپس آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نواز شریف بھی اسی طرح کا بہانہ کر کے پاکستان سے گیا تھا، اپنے ایکسرے دکھا کے رو کے 2 دفعہ جیل سے، یہ بزدل آدمی رو کے جیل سے بھاگا، اور خانہ کعبہ میں لوگوں کو اس نے سٹوریاں سنائی کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کی، اور بعد میں آپ کو پتہ ہے شہزادہ مکرن نے وہ ساری سٹوری بلکہ وہ لہرائے دیا تھا وہ معاہدہ۔ دوسری جو آج ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں کی ضمانتیں ہوں یا ان کی بریت کی درخواستیں ہوں، شریف خاندان کی طرح ججز نے بھی بیمار آنا شروع کر دیا ہے۔ کبھی وہ بیماری کے بہانے کورٹ کو جو ہے وہ تاریخ آگے لے جاتے ہیں، آتے نہیں ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ کیس میں جان نہیں ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، ایک انتقامی کارروائی ہے، ان کو جیل میں رکھنے کی کوشش ہے، سائی ہے، ان کی حوصلے توڑنے کی کوشش ہے۔ لیکن یہ ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اگر تو لیڈر نواز شریف کی طرح کا بزدل ہو تو کارکن بھی حوصلہ توڑ جاتے ہیں، اور اگر لیڈر عمران خان کی طرح بہادر ہو، دلیر ہو، تو پھر آپ صنم جاوید اور دیکھ چکے ہیں عالیہ حمزہ کو کہ کس طریقے سے وہ خواتین جیل کاٹ رہی ہیں، جن لوگوں کی فائلیں بنی ہوئی تھی۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جو سیاستدان ایک دفعہ کانے ہو جائے نا وہ پھر نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ پھر قانون کے سامنے ان کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، جس کی بہت ساری مثالیں ابھی آپ کے سامنے آئیں کہ تحریک انصاف کے لوگ بھی بھاگے، لیکن جو صاف ستھری مڈل کلاس کے لوگ عمران خان نے سیاست میں لائے تھے، ماشاءاللہ کہ وہ بڑی قوت کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ عمران خان کے بارے میں جو اٹک جیل سے خبریں ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں کہ پچھلے دنوں جو ایک طوفانی بارش آئی اس کے بارے میں لطیف کھوسا صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ چھاتی اڑ گئی۔ وہ ان کے ایک وکیل مروت صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ چھت اڑ گئی، بارش ان پر چڑھی پئی، ان کا میٹرس بھیگ گیا اور وہ 2 دن تک ٹھیک طریقے سے سو نہیں سکے۔ جب یہ جبر اور ظلم کی داستانیں یہ جب لوگ دیکھتے ہیں نا تو پھر لوگ اور پختہ یقین کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔
یہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہے، بار بار آپ سروے بھی کروا چکے۔ عمران خان کو کسی نے چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑتا۔ وہ لیڈر ہے، وہ کھڑا ہے، اس نے قوم کو ریلیف دیا۔ اصل جو بات جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کی جو وجہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے دوری حکومت میں کام کو ریلیف دیا، اس نے مزدور کو رات گزارنے کے لیے جگہ مہیا کی، اس نے 2 وقت کا کھانا اس کو مفت دیا، اس نے غریب کی ہیلتھ انشورنس دی، اور صحت انصاف کارڈ کے ذریعے غریبوں نے اپنے جو علاج کروائے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس نے اپنے مختصر دور حکومت میں امیر لوگوں پر خرچ کرنے کے بجائے غریب لوگوں پر خرچ کیا، صحت انصاف کارڈ دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، عمران خان کو زندہ رکھیں گی۔ یہ کسی مصنوعی طریقے سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ تحریک انصاف ایک حقیقت بن چکی، ایک مسلمہ حقیقت بن چکی، ایک نوشتہ دیوار ہے اس کے مخالفین کی شکست۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار الیکشن ملتوی کیے جاتے ہیں، الیکشن سے بھاگا جا رہا ہے۔ یہ جو باتیں سن رہے ہیں نا کہ جمہوریت بہت دیکھ لی، اب ہم جو ہے وہ معیشت ٹھیک کریں گے، معیشت ٹھیک نہیں ہونی جب تک کہ امپورٹ بین کر کے ایکسپورٹ نہ بڑھائی جائے، اوورسیز پاکستانی آپ کو ڈالر نہ بھیجیں۔ آپ کا مسئلہ بیلنس آف پیمنٹ کا ہے، آپ کا مسئلہ امپورٹ بل پے کرنا ہے، اور وہ ڈالر اس کے لیے چاہیے۔ اور ڈالر جو اتنا ہے کہ میں سمجھاؤں پاکستان کا، یہ سعودی عرب کے 2 ارب ڈالر، یو اے ای کا 1 ارب ڈالر اور 2 ارب ڈالر یا 1 ارب ڈالر قسط کی صورت میں IMF کا کافی نہیں ہے۔ جی ہم پہلے 22 دفعہ لے کے کھا چکے ہیں، جی ہم 22 دفعہ اور لیں گے تو پہلے کھا کے ختم کریں گے اور یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے پالیسی چاہیے، اور پالیسی صرف عمران خان دے سکتا ہے، صرف اس کے پاس ہے، کیونکہ اوورسیز پاکستانی صرف اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، اور وہیں امپورٹ بین کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی کانا آدمی، جو آدمی اپنی نہیں بچا سکتا، جس نے بیرون ممالک جا کے چوری کا پیسہ جمع کرایا ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے بیرون وہ سرمایہ کاری لا سکتا ہے؟ جو خود کاروبار جا کے باہر کروں، نواز شریف کے 2 بیٹے باہر کاروبار کر رہے ہوں، اور نواز شریف لوگوں سے کہے کہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کرو، تو یہ کون مانے گا؟ کوئی شخص نہیں اس بات کو مانتا۔ یہی حقیقت ہے۔ اور شریف خاندان کے بارے میں ایک بات میں کہہ دوں کہ وہ یہ بالکل حقیقت بیان کی جاتی ہے کہ شریف خاندان جب بیماری کا بہانہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوٹی ہوئی دولت، چاہے قومی سودوں کا کمیشن ہو، چاہے رشوت ہو، یہ لوٹی دولت جب تک ٹھکانے نہیں لگائی جاتی، یعنی یا کوئی نیا کاروبار نہیں شروع کیا جاتا، یا اس کالے پیسے سے کوئی نئی کمپنی نہیں بنتی، یا اس کو کسی محفوظ بینک اکاؤنٹ میں پارک نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ان کے پلیٹلیٹس گرے رہتے ہیں، ان کے کمر میں درد رہتا ہے، ان کے 100 بیماریاں ان کے جسم میں رہتی ہیں۔ جو ہی وہ محفوظ طور پر پارک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ سپر فٹ ہو جاتے ہیں اگلے ٹینیور کے لیے، اگلی باری کے لیے۔